ہسٹوریکلی اگر ڈاکٹر صاحب کے ٹیکر پرائم منسٹر یہی میرا سوال تھا، تو یہ کھلا ہے ان تمام سیاستدان کہے گا مجھے نکالا تھا نا، مجھے نکال کے پچھتا رہے ہو آپ. ان کی اپوائنٹمنٹ ان سیاستدانوں کے منہ پر اتنا بڑا تھپڑ ہوگی، ماشاءاللہ تالیاں. اور میں سلام پیش اچھا ویسے مجھے اپنے سیاست میں سلام پیش کروں گا. اسی لیے سب یہ دیکھو جو کہہ رہے ہو نا پیپلز پارٹی ان کو بہت اون کرتی ہے، آج ایک نہیں 2 بیانات آ چکے ہیں. ایک تو بڑے کئی آدمی ہیں خورشید شاہ صاحب، انہوں نے کہا یہ رانا ثناءاللہ نے کیسے کہا، ہم نے تو نام نہیں دیا. اور پھر نیئر بخاری صاحب جنرل سیکرٹری ہیں پارٹی کی، اور وہ بہت کہیں آئی وہ. تو یہ نہیں پیپلز پارٹی تو ایک دم سے ڈسون کرنے پہ آ گئی ہے. کہ ہم نے نہیں دیا نام، صرف اتنی بات کی ہے، نہیں وہ ڈسون کر رہے ہیں اس پہ کہ ہم نے نہیں دیا نام. اچھا ایک بات مطلب میں اپنے سیاستدانوں کو یہاں ڈیفینڈ کروں گا، وہ جو جمہوریت کے علم بردار ہیں، جمہوریت کے علم برداروں پر کم از کم جب بھی آپ ایسی بات کریں گے جو گراں گزرے گی کس کو، مجھے اور میرے جمہوریت پسندوں کو. سر میرے جمہوریت پسند، آپ جمہوریت کو پسند کرتے ہیں؟ ارے ماشاءاللہ سر، ارے ویری نائس. سر مجھے لگتا ہے نہیں میں واقعی مجھے بہت خوشی ہوئی کہ ایسا بھی ایک آدمی ہے. سر آپ جمہوریت کو کیا آپ کو لگتا ہے؟ اچھا میں جو ہوں میں نہیں یہاں پہ وہ ورنہ ہوا ہے وہ نیٹسی پارٹی والا وہ کیا مجھے لگتا ہے کیا یار آپ کی بات آپ کی خبر آپ سر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس سے بڑی ان سیاستدانوں کی توہین نہیں ہے نہیں ہونے کہ انہوں نے سارا مل کے. سر نہیں ہونے دیں گے توہین، کیونکہ ان کو پتا ہے کہ یہی سینٹ کی سیٹ ہارا تھا. اتنے برے نہیں ہیں یا کم ظرف نہیں ہے کہ اسی کو اللہ اکبر، کم ظرف نہیں اور برے نہیں ہیں. ارے وہ یہ کبھی بھولنے والی نسلیں ہیں؟ نہ. اصل میں بات یہ ہے کہ اگر ڈاکٹر صاحب ہوتے ہیں، میں تو دل سے چاہتا ہوں کہ وہ ہوں تاکہ ان کی اوقات ہو کہ تم جس شخص کو ووٹ کے ذریعے نکالتے ہو، ووٹ کو عزت دینے کے ڈرامے لگاتے ہو، وہ تمہارے اوپر آتا ہے نازل ہو کر. میں تھوڑی دیر اور اگر بہت ریزسٹنس آئی، کیونکہ میں نے یہ سنا ہے ابھی تک کہ انہیں یہ کہا جا رہا ہے کہ دیکھیے صاحب آپ کی ایکسپرٹیز ہے آئی ایم ایف سے معاملات، اور آپ کی صحت بھی کوئی اتنی اچھی نہیں ہے. میری بات تو سن لو. تو آپ ایسا کیجئے کہ آپ مکمل چارج وزارت خزانہ اور اس سے متعلقہ جتنی وزارت نگران میں، وہ کہتے نہیں میں تے وزیر اعظم بن سا. اچھا وہ بزد ہے اس بات پہ، وہ کہتے ہیں جی کرنا جی تو میں وزیر اعظم ہی کروں. ہاں اچھا ویسے اس صورت میں اگر کوئی بیوروکریٹ کی بات ہو رہی ہے تو ایک ڈارک ہارس، اگر پیپلز پارٹی واقعی یعنی مخالفت پہ اڑ گئی اور اپنی پرانی بات پر قائم رہی، کیونکہ ان کو گلے کافی ہیں تو اچھا شیخ سے بہت زیادہ. اچھا تو اس صورتحال میں مجھے محسوس ہو رہا ہے آئی ول ناٹ بی سرپرائز اگر ڈارک ہارس کے طور پر جلیل عباس جیلانی صاحب آ جائیں. وہ کون ہے؟ آپ رپورٹر ہوتے ہیں، آپ کو نہیں پتا؟ میں تو ریٹائرڈ ہوں. مجھے نہیں پتا. اچھا بھیا یہ ایک سفارتکار ہیں جی، ویسے میں ملتان سے ہمارے، تو یہ بھی ملتانی کے ہیں، لیکن وہ میرا خیال ہے شاید آپ کے محلے دار نہیں رہے ہوں گے یا آپ کے ساتھ اسکول میں نہیں پڑھے ہوں گے، آپ کے سینئر رہے ہوں گے. جلیل عباس جیلانی صاحب، ان کی اس وقت اہمیت یہ ہے، ایک چیز ہوتی ہے بیک ڈور ڈپلومیسی، وہ پاکستان کی کس کے ساتھ ریکوائرڈ ہوتی ہے جب اچھے تعلقات نہ ہوں؟ ہندوستان کے ساتھ، امریکہ کے ساتھ بھی کسی حد تک. تو یہ امریکہ اور بھارت دونوں میں رہے. اچھا. اور آج کل اس کام میں ان سے کافی مشاورت لی جاتی ہے. یہ آپ کا خدشہ ہے؟ میں کہہ رہا ہوں کہ اگر ڈٹ گئی پیپلز پارٹی واقعی، اگرچہ مجھے ان دلوں میں اب تیل نظر نہیں آ رہا. اچھا ان دنوں میں تیل نظر نہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں یو آر مور موٹیویٹڈ، آپ حفیظ شیخ کو دے رہے ہیں. مجھے تو ذاتی خوشی یہ ہوگی کیونکہ آج کل مجھے یہ جو جمہوریت کے نام پر ڈرامہ لگانے والے لوگوں کا غصہ بہت ہے. میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اور کاش کہ یہ کلپ ڈاکٹر صاحب تک پہنچے کہ میں ان کے لیے دل و جان سے حاضر ہوں. اور جمہوریت پسندوں تک بھی پہنچے نا سر، وہ بھی تو دیکھیں گے، وہ کہ ٹی وی بند کر کے بیٹھے ہیں، وہ بھی دیکھ سکتے ہیں. اچھا چلے جی، وہ ملامت کرنا چاہتے ہیں تو وہ کر لیں. میری دل سے خواہش ہوگی کہ ڈاکٹر صاحب ہو، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر پیپلز پارٹی ڈٹ کی سن لو تو جلیل عباس جیلانی صاحب جو ہے ایک نیا نام ایز اے ڈارک ہارس آ سکتے ہیں، اور وہ نہ بھی ہوں تو ہر صورت میں مجھے لگ رہا ہے کہ انہوں نے وزیر خارجہ ہو جانا ہے. اچھا وہ کیئر ٹیکر کا حصہ ضرور ہوں گے، یہ کہہ رہے ہیں آپ؟ مجھے امکان ہے. اور اگر یہ سب نہ ہوا اور فرض کرو اگر میاں صاحب واقعی ووٹ کو عزت دونوں کے معاملے پہ اٹک گئے، واقعی کیا مطلب؟ واقعی بڑی زیادتی کرتے ہیں آپ، مشکوک کر دیتے ہیں ساری چیز. یار بھائی میرے، میں تو جو میرے دل میں ہے
तुम मेरी जबान को नहीं रोक सकते। नहीं रोक सकता, लेकिन मैं आप जो मेरे justify- दिल में आया है नुसरत जावेद साहब मैं justify मुनाफकत करें। नहीं कर सकता। नहीं मुनाफकत नहीं है, जस्टिफाई किया करें सर। वोट को इज्जत दो पर ही आपका वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस कामयाब हुआ। वोट को इज्जत दो पे ही नून लीग की पॉलिटिक्स चली। वोट को इज्जत दो के जरिए 3 साल की एक्सटेंशन भी मिली। वाह वाह वाह, तालियां। अच्छा खैर, बहरहाल अगर वो डट गए, वाकई उनको याद आ गया कि हाय अल्लाह मैं तो क्या सी वोट को इज्जत दो, और ये नहीं, ये तो लंबा काम नहीं होने देना, फिर भी एक डार्क हॉर्स मेरे जहन में है। वो कौन? नाम है उसका सरदार एजाज सादिक। वो लाहौर के एमएलए जो थे। अच्छा, तुम वक्र ही ना काट के ले आ रहे हो जिन्होंने बारे हंसी नहीं सोचा। जब लफ्ज डार्क हॉर्स कह दिया जाए तो नाम अखरा ही होता है ना। सर, फिर बात। बिल्कुल ठीक है। टाइम की कमी। मुझे सर एक सवाल पूछना है, इतना आपने बिल्ड किया हफीज शेख को, गिद्दड़ सिंगी कौन सी हफीज शेख के पास कि हर सियासी सिस्टम में और गैर सियासी सिस्टम में फिट हो जाता है? मुख्तसर तरीन बता दूं सर माशाल्लाह आप हैं, इनका ताल्लुक बोस्टन से। नहीं, जैकबाबाद is से। east। ओ यार जैकबाबाद से पैदा हुए ना, फिर ये जहाँ तालीम हासिल की, जहाँ आंखें खोली, जहाँ इक़्तिदार को समझा, जहाँ ग्लोबल इस्टेब्लिशमेंट को समझा, जहाँ पावर गेम को समझा, जहाँ फाइनेंशियल एम्पावरमेंट को समझा, उस जगह का नाम है बोस्टन सिटी। अच्छा, You know, बोस्टन में जो बंदा, इट्स ईस्ट कोस्ट मैन, ओके, टी पार्टी, वो जो बरतानिया के खिलाफ बगावत हुई थी, दैट वाज बोस्टन, यू नो। और वहां के जो आदमी इस तरह पार गेम में आते हैं उसको कहा जाता है बोस्टन ब्राह्मण। अच्छा, बोस्टन ब्राह्मण्स, एलीट ऑफ एलीट। ऑफ इंटरनेशनल। तो ये बोस्टन ब्राह्मण है, इसीलिए मेरे जैसे शूदर को लिफ्ट नहीं कराते। दो आगे समझ आपको? दफा फिर भी गिराई है सर। ओहो, वो मुख्तलिफ हालात है, वो कभी कहानी होगी, कभी किसी दिन किताब लिखने का मौका मिला तो बता दूंगा क्यों। उनका ये ख्याल था कि शायद मैं आसिफ जरदारी का बहुत चमचा हूँ, इसलिए उन्होंने मुझे बुला के वो वाली एल्बम दिखाई थी अपने वालिद मरहूम वाली, कि मैं बताऊं उन्हें विद जुल्फकार अली भुट्टो एज वेल। उनके